السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے ہی سے کنگھا کر دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔